اگر چاہے جیسا بھی ہو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. وہ برا بہت کہے گا یار میں نے اتنی چاہ سے بنایا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر دیا، انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. ہم دنیا میں آ کے سارا کچھ بھول گئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، دنیا کے اندر گرانے کے لیے، اپنا مقام بلند کرنے کے لیے ہم بھول گئے ہیں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے، ویسی ذات کسی انسان کی کہ کسی کی بھی نہیں. دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں، ایسی رحیم شفیق. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بتلا دیا بھئی یہ راستہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے. اس راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اس کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور عرش سے فرشتہ مقرر کر دیا، جو فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے وحی لے کر آتے، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آتے اور نبیوں کو بتلا دے، اور وہ نبی عام انسانوں تک وہ پیغام پہنچاتے. یہی دعوت دیتے لا الہ الا اللہ پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے. آج کل ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی. دین ہمارے اندر رتی برابر بھی نہیں رہا، رتی برابر بھی دین نہیں رہا، نام کے مسلمان رہ گئے. ہر کوئی انسان یہ دعویٰ تو کرتا ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، لیکن چہرے کے اوپر داڑھی نہیں، سنت نہیں. اگر کوئی رکھ لے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے حضور کے ساتھ. البتہ یہ میں اپنے بیان کے اوپر واپس آتا ہوں، اپنی بات کے اوپر جس موضوع کو لے کے چلا تھا، بئس مثوى المتکبرین، تکبری کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں، کیا یہ تکبری ہے؟ انہوں نے کہا یہ تکبری نہیں، یہ تو حسن و جمال ہے. تکبری یہ نہیں، یہ تو حسن و جمال ہے. جس کو اللہ رب العزت نے دیا ہو اس کو چاہیے اپنے بدن کے اوپر ظاہر کرے. میرے بھائیوں، اور یہ بتلا دیا تکبری کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ جہنم ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، فلانی ذات کیا ہے، تو فلانی ذات کیا ہے، تو نائی ہے، تو موچی ہے، تو فلانا ہے، تو آرائی ہے، یہ میری اونچی ذات، یہ میری اونچی ذات، یہ میری اونچی ذات. یہ تو قنبت اللہ رب العزت نے پہچان کے لیے بنائے ہیں. میرے بھائیوں، ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو یہ فلانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا گھٹیا انسان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے. اللہ کی رب العزت کی بنائی ہوئی چیز کو، انسانوں کو بنایا اللہ رب العزت نے، پیدا کیا اللہ رب العزت نے بنایا، ہم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں. یہ ذات اللہ رب العزت نے پہچان کے لیے بنائی. مسلمان تو سارے ایک ہیں. کفار نے بھی کہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے سرداروں نے مل کر غریبوں کو ایک طرف کر دو، یا نیچی ذات والوں کو ایک طرف کر دو، ہم تو سردار ہیں، ہم تو عالی شان والے ہیں، ہماری اونچی ذات ہے، ہمارے لیے الگ سے دین ہو، ان کے لیے الگ سے ہو. تو اللہ رب العزت نے فوری فرما دیا نہیں، سب کے لیے ایک ہے، سر انسانوں کے لیے ایک دین ہے، دو دین نہیں ہے.
لہذا بادشاہ بھی ایک صف کے اندر اور غلام بھی ایک صف کے اندر اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں جب نماز ہوتی ہے. جب مرتے ہیں قبرستان میں بھی ایک ہی مٹی میں جانا ہے, اسی قبر میں جانا ہے, 2 گز کا زمین کا ٹکڑا ہی ملنا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ملنا نہیں. میرے بھائیوں, آج وقت ہے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنے کے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے, کی گناہ ہو گیا, ساڑھے کو کی گناہ ہو گیا جری اللہ رب العزت نے اے سزا دے دیتی, اے پریشانی دے دیتی. اج اے ویکھن دو جرا ویکھدے پے ہیں, اے ویکھن نو رہ گیا سی, اے دن رہ گیا سی, اے ساڈے واسطے ہی ہے. لیکن کدی اسی سوچیا اسی کردے کی پی ہیں؟ اسی نماز نہیں پڑھ دے, روزہ نہیں رکھ دے, زکات ادا نہیں کر دے, حقدار اگے نہیں دین دے, اسی اپنے حج نہیں کر دے, پیسہ کول ہون دے باوجود کہنے ٹائم نہیں ہے. اللہ رب العزت جب دیتے ہیں ازمائش میں بھی مبتلا کرتے ہیں, لیکن انسان کو یہ جاننا چاہیے میری کون سی کوتاہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنا. ہم توبہ استغفار کریں. آج کل تو ہم کوئی کام کرتے نہیں, نماز پڑھتے نہیں, مؤذن اذان دے رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, ہم کہتے تھوڑا سا کاروبار کر لیں, تھوڑی سی دکانداری چمکا لیں. لال لال نیلے نیلے نوٹ نظر آتے ہیں, اپنی آخرت کی فکر نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا, کہا اے صحابی بتلاؤ زندگی کتنی ہے؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پتا ہم آئندہ سال دیکھیں نہ دیکھیں. کسی نے کہا مہینہ دیکھیں نہ دیکھیں, کسی نے کہا دن دیکھیں نہ دیکھیں, کسی نے کہا اس محفل سے اٹھے نہ اٹھے. آخر میں ایک صحابہ نے کہا کیا پتا آنکھیں کھلی ہیں بند کریں نہ کریں, یا بند ہیں تو کھلے نہ کھلے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے تو بہت لمبی آس لگائے بیٹھے ہو, بہت لمبی آس لگائے بیٹھے ہو. ارے بھائیو اتنا بھی پتا نہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بھی پتا نہیں, ایک سانس اندر گیا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے یا نہیں آنا. ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. آج کل جو حالات ہیں ملک پاکستان کے جو حالات ہیں, جیسے حکمران ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا بھئی مجھے نیک مائیں دو, میں ایک حکمران دوں گا. جیسے حکمران ہیں یعنی کہ جیسی عوام ویسے حکمران. کیا ہم نے توبہ استغفار کی؟ ہیرا پھیری چھوڑی؟ کیا ہم نے رشوت لینا چھوڑی؟ کیا ہم ترازو پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا کسی کا حق ہم نہیں مار رہے؟ ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے ہم ادھر سے نہیں گزر رہے. ذرا سے پیسوں کے لیے, ذرا سی لالچ کے لیے ہم انسان کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, تھوڑے سے پیسے آ جائیں. سبزی والے کیا کرتے ہیں, وہ سبزی بیچنے کے لیے جو سبزی ہوتی ہے اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, ناپ تول میں کمی کے لیے بھی پیسے زیادہ آئیں, وزن زیادہ بھر جائے. اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہم تو خود پیدا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, میں آپ کو ایک چھوٹا مختصر ایک واقعہ بتاتا ہوں, یعنی کہ ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں. ہمارے بزرگ شیخ ابو عبداللہ اندرسی اندرس کے رہنے والے تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں. ان کے 12,000 قوموں پیش 12,000 خلفاء تھے. کتنے خلفاء تھے جی؟
12,000 خلفاء تھے. جس کے 12,000 خلفاء ہوں، خلیفہ ہوں، اس کے مریدین کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں تو ہوں گے نا جی. اور یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھا تھے، ایک جلوس کی شکل. چھوٹی چند لوگ ہوں نا جی، ریلی بنتی ہے، زیادہ ہو جائیں جلوس بن جاتا ہے. ملینز کی تعداد میں ہو، مارچ بن جاتا ہے. یہ جا رہے ہیں، حضرت شیخ آگے آگے، پیچھے مریدین، اپنے خلفاء، مریدین کے خلفاء، یہ ساتھ جا رہے ہیں. چلتے 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 آگے کیا دیکھتے ہیں؟ حسائیوں کی بستی ہے. ادھر سے گزراؤ ہوا. حضرت شیخ ابو عبداللہ اندرسوی کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، کتنے کم تر لوگ ہیں. تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا جب آگے چلے، آگے دیکھا ایک کنواں ہے. کنویں کے ارد گرد چند لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں. ان میں سے ایک لڑکی کی طرف نگاہ پڑی. نگاہ کیا پڑنی تھی؟ اس کی محبت، اس لڑکی کی محبت حضرت شیخ کے دل میں اتر آئی. ایسی اتری اس کی محبت میں ایک قدم بھی نہ آگے چل سکے، ادھر ہی رک گئے. سارے مریدین کو، سارے خلفاء کو، سب کو کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. سارے ٹھہر گئے. حضرت شیخ کا حکم تھا، فرمایا سب کے سب ادھر سے واپس چلے جاؤ، ادھر سے واپس چلے جاؤ. خلیفہ نے پوچھا حضرت یا شیخ کیا ہو گیا؟ ہم تو چل رہے تھے، جا رہے تھے، آگے جانا تھا. تو فرمایا جاؤ، واپس چلے جاؤ، میری تقدیر میرے سامنے آن کھڑی ہو گئی، میری تقدیر میرے سامنے آ گئی ہے، میرا حکم ہے، سارے واپس چلے جاؤ، میرے پیچھے کسی نے بھی نہیں آنا. اللہ اکبر. حضرت شیخ کا حکم مانتے ہوئے سارے واپس چل دیے. جب یہ بھی بات کرتی میرے پیچھے کسی نے نہیں آنا، میں خود آؤں گا، اگر نہ آیا تو میرے پیچھے کسی نے نہیں آنا. سارے واپس چلے گئے، سارے خلفاء، سارے مریدین، سارے واپس چلے گئے. پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. آگے کیا ماجرا ہے، آگے کیا ماجرا ہے، میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں آگے کیا ماجرا ہے. آج کل ہم تو کہتے ہیں اسی غلطی کی ہو گیا، یعنی کہ ساری کول غلطی کیری ہو گئی، اسی دے دتے تلے ہوئے ہیں. میرے بھائیو دیکھو، سنو، سمجھو اور عبرت حاصل کرو اس واقعے سے. جو آگے بتلانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جب حضرت شیخ کے مریدین سارے واپس چلے گئے اور حضرت شیخ اکیلے رہ گئے، تو حضرت شیخ چل دیے اس بستی کی طرف. پتہ کیا اس لڑکی کے بارے میں، وہ لڑکی کون ہے جو کنویں سے پانی بھر رہی تھی. پتہ چلا، پتہ کرنے پر پتہ چلا وہ ادھر کے جو حسائیوں کی بستی ہے، ادھر کا جو سردار ہے، اس کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. اور کیا کیا؟ چل دیے، گھر کا پتہ کیا، گھر کی طرف چل دیے. جا کے دروازہ دستخط دی، ٹھک 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 ٹھک. اندر سے آواز آئی، کون؟ جی شیخ ابو عبداللہ اندرسوی، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. باہر آئے، پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام شیخ ابو عبداللہ اندرسوی ہے، میں اندرس کا رہنے والا ہوں، میں ادھر سے آیا ہوں. آپ کی بچی کی طرف، یعنی کنواں میں پانی بھر رہی تھی، نگاہ پڑی، اس کی محبت دل میں اتر آئی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نکاح ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی میں ان سے نکاح. انہوں نے کہا اچھا میری 3 شرائط ہے. 3 شرائط ہیں.
اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے صلیب کا نشان ذرہ وہ پہننی پڑے گی۔ سوروں کا ریور ہے، ریور چلانا پڑے گا۔ سوروں کا ریور ہے، ریور چلانا پڑے گا۔ اتنے عشق میں مبتلا ہو گئے، اتنی شدت محبت میں آ گئی اس بچی کی، اس لڑکی کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا سوروں کا ریور بھی چلاؤں گا۔ پھر صبح ہوتی تو حضرت شیخ سوروں کے لے کے ایک جنگل میں چلے جاتے، ادھر چراتے، رات کو واپس لے آتے۔ ایسا کرتے 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 1 سال گزر گیا۔ اللہ اکبر، 1 سال گزر گیا۔ سارے مریدین پریشان، سارے خلفاء پریشان، حضرت شیخ کی زیارت نہیں ہوئی، کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا ہو گیا؟ حضرت شیخ کا حکم تھا جاؤ واپس چلے جاؤ، میری تقدیر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، میرے پیچھے کسی نے نہیں آنا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، پھر کیا سمجھیں، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا حضرت شیخ کے بغیر تو 1 منٹ بھی نہیں گزارا ہوتا۔ پھر چند بندوں کو اکٹھا کیا، خلفاء کو جو چند قریب تھے، جو حضرت کے خاص تھے، ان میں سے ایک تھا۔ کہا سب خلفاء نے مل کر بھائی جاؤ جا کے حضرت شیخ کا پتہ کرو، ہمیں تو حضرت شیخ نے حکم دیا پیچھے نہیں آنا، تم چلے بھی گئے حضرت برا نہیں مانیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جا کے حضرت کی خیریت و درافت کر کے آؤ۔ وہ چلے، چلتے 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 اس بستی کی طرف پہنچے تو ادھر سے پوچھا بھئی سال پہلے اس طرح ہمارے شیخ اس طرح آ رہے تھے، ادھر رکے تھے، ادھر ٹھہر گئے تھے، ہمیں واپسی کا حکم دے دیا، میں ان کی تلاش میں آیا ہوں، کوئی بتلا سکتے ہیں بھئی وہ کہاں ہیں؟ جس راہگیر سے پوچھا تو اس راہگیر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اچھا کون سا؟ اچھا او مولوی، او مولوی، او تے کسی حسائن دی سردار دی عشق بیٹی دے عشق وچ مبتلا ہو گیا ہے، او تے صبح انہاں دا سوراں دا ریور چراندا ہے، ذرہ بھی پہنی ہوئی، سلیب دا نشان بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے اچھا وہ کہاں ملیں گے؟ کہتے ابھی تو وہ جنگل میں ملیں گے۔ جی جنگل میں چلے جاؤ، وہ جنگل میں ملے گا مولوی۔ جب جنگل میں چل دیے، جنگل میں جا کر پہنچتے، آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت شیخ لاٹھی کے سہارے اس طرح کھڑے ہیں، ارد گرد سور چل رہے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ دیکھا، اور جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں، یہ نظارہ دیکھتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، جو آس پاس سور چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کے رونے میں بھی اتنا اثر، اتنی تاثیر رکھی ہے تو جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے، جانور پر بھی اثر کرتی ہے۔ حضرت شیخ نے پاس بلایا، گلے سے لگایا، اور جب پاس بلایا گلے سے لگایا، کہا تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ، میری تقدیر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، میرے سامنے آ گئی میری تقدیر، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ میرا حکم، پھر حکم دیا، واپس چلے گئے، جا کے بتلایا یہ معاملہ ہے، توبہ استغفار کی، سارے مریدین نے پڑھ کے دعا کی اللہ رب العزت سے جو ہمارے شیخ سے جو غلطی ہو گئی اللہ رب العزت معاف فرما دیں۔ پھر چلتے چلتے 1 سال گزر گیا، سال گزر گیا، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت شیخ نہر سے غسل کر کے باہر نکل رہے ہیں، اور حالت بھی اچھی ہے، حالت بھی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، پاس گئے، پوچھا حضرت یا شیخ
آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو پھر حضرت شیخ نے بتلایا، بھئی دیکھو، میں چل رہا تھا، راستے میں عیسائیوں کی بستی گزری، بستی سے گزر رہے تھے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، کتنے کمتر لوگ ہیں، یہ دل میں میرے خیال پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت نے فی الفور سزا دی۔ کیا سزا دی؟ میرے اندر سے اللہ رب العزت نے جو روحانیت دی تھی، جو کرامات دی تھی، وہ اس طرح اڑ کے چلے گئی، ایسے لگا جیسے سفید پرندہ اڑ کے چلا گیا۔ پھر اللہ رب العزت میں دنیا میں کیا سزا دی؟ انہی سرداروں کی، یعنی کہ ان کی عیسائیوں کے جو بستی تھی، اس کا جو سردار تھا، اس کی بیٹی کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے سزا دی۔ پھر یہ سزا نہیں، آگے کیا سزا دی؟ ان کی جو صلیب کا نشان تھا وہ بھی پہننا پڑا، اور سوروں کا ریور بھی چلانا پڑا، زرہ بھی پہنی پڑی۔ اس لیے کہتے ہیں کسی انسان کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل جو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا کفار کے لیے تبلیغ کا راستہ، تبلیغ کا راستہ اپنانا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب رائمنڈ کا اجتماع بھی آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تبلیغ تو کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے پاس کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ ارے میرے بھائیوں، یہ آپ کی بات بالکل سچ ہے، یہ تبلیغ تو کفار کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی کی، لیکن مسلمانوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے جو انسان اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس جایا جاتا ہے۔ جب ان کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس جایا جاتا ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے بھئی ہم بھٹک گئے، سیدھے دین کی طرف آ جائیں۔ اتنا دین سیکھنا انسان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، پاکی نہ پاکی، مخصوص مسائل یہ سیکھنے چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اتنا بڑا واقعہ آپ کو بتلایا، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبری کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بھی چیز بتلائی تکبری یہ نہیں، جو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں، یہ تکبری ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، تکبری تو یہ ہے اللہ رب العزت کی کسی بنائی ہوئی چیز کو گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا، اور جس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے بدن کے اوپر ظاہر کرے۔ اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ واقعہ شیخ ابو عبداللہ اندرسوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، کتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے 12,000 خلفاء، لاکھوں کی تعداد میں مریدین تھے، اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی بات پر ان کو سزا دی۔ اللہ کے ولی کو اللہ رب العزت سزا دے سکتے ہیں، ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ آج کل ہم اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی، علماء کرام کی توہین، ہر وقت توہین کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گھٹیا کمتر سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ وقت کا پتہ نہیں، انسان کا پتہ نہیں، آج ہیں کل نہیں، بلکہ ایک سانس کا بھی پتہ نہیں۔ لہذا اپنی رب کی طرف متوجہ ہو کر
اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ وہ تو بہت غفور رحیم والی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی صدقے دل سے، صدقے نیت سے توبہ کرتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اتنا نہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، ہم رہے نہ رہے، لیکن مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری تو کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کہا سنا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے، احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں بتلائیں، اور لائک کے بٹن کو دبائیں، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جن دوستوں نے، احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔